السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 93 سورہ آل عمران کی آیات 110 تا 115 کی تجوید ترجمہ و تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين کنتم ہو تم خیر امت بہترین امت اخرجت نکالی گئی للناس سے لوگوں کے لیے تأمرون حکم کرو گے تم بالمعروف نیکی کا وتنہون اور روکو گے تم عن المنکر برائی سے وتؤمنون اور ایمان لاؤ گے تم باللہ اللہ تعالی پر ولو آمنا اور اگر ایمان لے آئیں اہل الکتاب اہل کتاب لکانا البتہ ہو جائے خیرن بہت بہتر لہم ان کے لیے منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان کے نافرمان ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ ہرگز نہ نقصان پہنچائیں گے وہ تمہیں الا اذى مگر تھوڑی سی اذیت وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر لڑائی کریں وہ تم سے یولوکم الادبار پھیر لیں گے تم سے پیچھے ثم پھر لا ینصرون نہ مدد دیے جائیں گے ضربت مسلط کی گئی علیہم الذلۃ ان پر ذلت اینما جہاں کہیں بھی ثقفوا پائے گئے وہ الا مگر بحبل کسی عہد پر من اللہ اللہ تعالی سے وحبل اور کسی عہد پر من اللہ سے لوگوں کے ساتھ وباؤ اور لوٹے وہ بغضب من اللہ اللہ کا غصہ لیے وضربت
اور مسلط کی گئی علیہم المسکنۃ ان پر مسکینی، ذالک یہ اس لیے کہ انہم بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کیا کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے تھے وہ نبیوں کو بغیر حق ناحق، ذالک یہ اس لیے بما عصوا اس بنا پر جو نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھتے، لیسو نہیں ہے سب سوا برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن کھڑی، یتلونا پڑھنے والے، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور حکم کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، من الصالحین جو نیکوکاروں سے ہیں، وما یفعلوا اور جو بھی کریں گے وہ، من خیر نیکی، فلن یکفروہ تو ہرگز نہ ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے عین آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بارے میں ایک تجویز پڑھی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، افراد کی ایک کثیر تعداد ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اچھے کام کی رغبت دیں، حکم کریں، برے کاموں سے روکیں، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقی نجات ملنے والی ہے۔ بالکل انہی صفات پر مبنی آج کے سبق میں ہم اللہ تعالی کا کرایا ہوا اپنا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 110 جہاں سے ہمارا سبق شروع ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ، اے قرآن کے مخاطبین، اے قرآن پڑھنے والوں، کنتم خیر امت تم امت میں سے، افراد میں سے بہترین طبقہ، اخرجت للناس جن کی تخلیق، جن کا لایا جانا عوام الناس کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین طبقہ ہو، بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو جنہیں عوام الناس کے لیے بنایا، لایا، نکالا گیا ہے۔ اور تمہارا خاصہ یہ ہے، تمہاری اصل یہ ہے
کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہر نیکی کے کام کی طرف لوگوں کو لاتے، بلاتے، آمادہ کرتے، انہیں ترغیب دیتے، انہیں اس کی نصیحت اور تاکید کرتے، وتنہون عن المنکر، اور انہیں ہر غلطی، کوتاہی، برے کام سے ہٹاتے اور روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اس انداز سے تم اللہ پر ایمان رکھتے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد ہمارے ایمان کا ذکر ہوا کہ تمہارے ایمان کی شناخت، تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لہذا ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو ناپتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جو دیکھنے کا معیار کیا رکھا ہے، یا ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا سٹیٹس ہے، یہ تو تمہارا شناخت کا معیار ہے۔ اب وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی تمہاری طرح، اے امت مسلمہ، اگر اہل کتاب بھی حقیقی مسلمان بن جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی بہت بہترین راہ کھلتی۔ لیکن حال یہ ہے کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اکثر ان میں سے اللہ کی بات نہ ماننے والے، فاسق اور نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ اور نیکی کی راہ پر چلنے والے انسان کے ساتھ اتنی نرمی اور شفقت ہے کہ منہم المؤمنون سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودیوں میں سے کچھ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کا تذکرہ، یعنی بہت تھوڑے سے لوگ جو بھلے اسلام کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ ان کا نام لے کے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بندھائی، ان کی ڈھارس بنائی کہ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ اہل ایمان بھی ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر اللہ کی بات نہ ماننے والے۔ پھر دوسرا خوف اور ڈر جو ہر دور میں مسلمان کے دل میں رہا کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ماں سوائے تھوڑی سی تکلیف یا اذیت۔ اہل کتاب کا تذکرہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد لن یضروکم الا اذی، وہ آپ کو کوئی شدید نقصان پہنچائیں گے نہیں ماں سوائے تھوڑی سی تنگی اور تکلیف اور اذیت کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے بھی ہو جائیں وہ پیٹھیں پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اسلام کی تاریخ اسی بات کی شاہد، خواہ وہ خیبر کا معاملہ ہو، وہ بغداد کا قریب تاریخ کی صدیوں کا معاملہ ہو، یا آج کا بھی معاملہ، ہم چونکہ اصل میں اپنے مفاد کے ساتھ وابستہ ہو کے ہر کام کو اپنے حق میں مالی طور پر بہتر کرنے کے قائل ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پاور ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ناممکن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثیں بخاری شریف میں، مسلم میں، کتاب الفتن میں، حدیث کا عنوان باب ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے تذکرے کا باب ہی کہ لا تقوم الساعة الا تكون كذا وكذا وكذا وكذا، کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو، کہیں قیامت کے قریب کے حالات کا تذکرہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جب اس طرح کے حالات ہوں گے، پتھر اور جھاڑیاں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو نام لے کے بتائیں گی یہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اس کو قتل کر۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث۔ تو ہم نے کیونکہ اس طرف جانا نہیں،
درہم و دینار کے علاوہ ہمارا کوئی ہدف نہیں، اس لیے ہم بہت خائف ہیں اللہ کے قرآن کے اس بلیغ قول کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، لن یضرکم الا اذا، وہ تو آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے ماں سوائے تھوڑی سی تکلیف یا اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارے مقابلے میں کھڑے بھی ہوئے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی۔ اب میں نہ مانوں، ہم نہ مانیں تو یہ الگ بات، ہم کہ نہیں تو ہم تو ذلیل ہو رہے۔ اللہ کا فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ کی طرف سے ان پر ذلت مسلط ہے۔ اب ہماری لغت میں یہ بات نہیں آ رہی، اللہ کا کہا ہوا جملہ لفظ کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ماں سوائے اس کسی عہد کے، کسی قوم کے ساتھ ان کا کوئی عہد ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح رہے تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح نرم ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دور میں معاہدے کیے، اور پھر مدینے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مال کما لیا تھا کہ خیبر سے تمام نہ صرف یہودی نکالے بلکہ ان کے تینوں قبائل کے ساتھ بالکل ویسا سلوک۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی حکم دیا کہ اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ کیفیت ہمارے دل و زبان میں ہونی چاہیے کہ اصل اللہ کی جانب سے فتح نصرت صرف اللہ کے حکم ماننے والوں کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ اگر اس کے باوجود کسی اڑتی ہوئی کیفیت میں ہے وہ بالکل وقت، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں، وہ خواہ اللہ کی کسی مدد یا کسی عہد یا کسی لوگوں کی تنظیم اور کسی بھی شکل میں ان کے ساتھ کوئی عہد ہے، لیکن ہوتا کیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے وہ غصہ لیے واپس ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ کی طرف سے ان پر مسکنت، غربت، افلاس مسلط کیا گیا۔ اب اس پر تو بڑا سوال بنتا ہے جی کیسے؟ یہودیوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، عیسائیوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، صرف پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو کانے ہیں وہ بتائیں کہاں کہاں؟ پوری دنیا میں یہودیوں کی کتنی ریاستیں ہیں؟ اتنی سی ہے نا اسرائیل، ہم اسی سے ڈر گئے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کے کتنے ملک ہیں؟ عملی طور پر ہاں میں اور آپ بھی ویسے ہی بن جائیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت کوئی یہودی ریاست اگر ہے تو اس کا جمع تفریق کر کے اس کا رقبہ نکالیں اور اس کی کریں۔ اب ہم جو ان کے دھلے لگے ہوئے تو پھر ہم سارے ویسے بنے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ بالکل غور سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ نے تو ان پر افلاس مسلط کیا ہوا، غربت ان پر مسلط کی ہوئی۔ پوری دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس، پوری دنیا کی زمینیں ہمارے پاس، پوری دنیا کی ساری زمین سے نکلنے والے اللہ کی نعمتیں ہمارے ہاتھ میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ غضب، مسکنت، ذلت، رسوائی جسے ہم نہ مانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ فَيَقْتُلُونَ، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے فَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ ناحق جو انبیاء کو اپنے دور میں قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس بنا پر جو اللہ کی بات نہ مانتے رہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے باہر نکلتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ منہم المؤمنون، اس کی دوبارہ تشریح کی، لیسوا سوا، سارے یہودی ایک جیسے نہیں، سارے عیسائی ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بڑے مضبوط ہیں، کھڑے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر مبنی قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔
اسلام کی پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، بالخصوص یہودیوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی اچھی انداز سے جو ہے وہ تذکرے کی کیفیت ہمارے سامنے رکھی کہ وہ کیا من اہل الکتاب امت قائمۃ، اہل کتاب سے ایک مضبوط امت ہے۔ اس کی دوسری مثال جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام اکیلا لیا، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ایک فرمانبردار امت، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص اپنے اندر ایک پورا ادارہ ہے، تو اللہ نے دین کی طرف آنے والے لوگوں کا اتنے بہترین انداز میں تذکرہ کیا کہ من اہل الکتاب امت قائمۃ، اہل کتاب میں سے بھی بڑی مضبوط امت ہے، لوگوں کا مضبوط گروہ ہے جو اللہ کی آیات کو رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن کو تسلیم کرتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، احکام الہیہ کے اچھے احکام کی طرف راغب کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کام میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بڑا مسابقہ کرتے ہیں، بڑی سرعت رفتاری سے نیکیوں میں جاتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بہت نیک بندوں میں سے۔ یہاں سبق یہ ہے، کوئی اللہ کا بندہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ آپ کے ساتھ دین پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد آ جائے، اس سے یہ نہ پوچھے آج کدھر آئے، سے خیر سے راجے، اس کے لیے یہ اسٹیٹس لگائے کہ من اہل الکتاب امت قائمہ، اس کے لیے یہ حوصلہ افزائی کے الفاظ استعمال کرے کہ آپ پر تو اللہ بڑا راضی ہو گیا، اللہ آپ کو اپنے گھر میں لے آیا، میرے جیسے کمزور بندے کے ساتھ چل کے آپ مسجد میں آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کی رغبت بھی دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی میں بہت اجرت سے کام لیتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالح لوگوں میں سے۔ وہ اتنی بڑی کیٹیگری جس میں داخل ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، یہ جو بھی نیکی کریں گے، جو اچھا کام کریں گے، قطعاً اس کی ناقدری یا کم قدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی گناہوں سے بچنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔